ان کے ذہن میں کوئی ایلوژن تھا کہ واقعی انگریز یہاں سے چلا جائے گا، کولونائزیشن ختم ہو جائے گی تو ایک مسلم امہ ایک نئی شکل میں دوبارہ سے آئے گی اور پھر ہندوستان میں دہلی پر جھنڈا؟ بالکل سر، یہ ان کے ذہن میں ایلوژن تھا اور اب بھی ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ان کی مختلف شکلیں ہیں کہ مسلم برادرہڈ ہو گئی یا جماعت اسلامی ہو گئی یا جہاں جہاں یہ بیس کرتے ہیں مختلف ملکوں میں، ان کی آئیڈیالوجی بنیادی طور پہ ایک ہی ہے۔ اچھا، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے حالات، سیاسی حالات و واقعات کے مطابق وہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو لیڈرشپ ان کے جو فکری لیڈر ہیں، جو ان کے نظریاتی لیڈر ہیں، ان کا تو یہ کھلا کھلا تھیسس ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلامک اسٹیٹ جو ہے، یعنی جس طرح کے ایک زمانے میں ہماری وہ کہتے ہیں کہ بادشاہت تھی اسلامک، اس طریقے سے پوری دنیا میں جو ہے اس کو قائم ہونا چاہیے اور ہو کے رہے گی۔ صحیح، لیکن کیا آپ اس بات سے متفق ہیں، جیسا کہ ایک طبقہ خیال ہے کہ چونکہ اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جس وقت ہندوستان سے برٹش نکل جاتے ہیں تو پھر ایک سرمایہ اور غیر سرمایہ فکر کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے ان بوتھ آئیڈیالوجیز لائک بٹوین سوشلزم اینڈ کیپٹلزم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پوری امہ کی جو ڈیولپ کرنے والی، تحریک کرنے والے جو لوگ ہیں، جو مفکر ہیں، وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سی آئی اے کے پیرول پہ کام بھی کرتے رہے اور بقول کیسے سرمایہ دارانہ نظام کے فیور میں اگینسٹ دا کمیونزم ان کا ایک رول نظر آتا ہے۔ تو ہمیں مسلم کانسیپٹ ایک عجیب طریقے کا نظر آتا ہے۔ کیا ایسا ہوا کہ یہ پورا کا پوری آئیڈیالوجی کو سرمایہ دارانہ فکر نے اچک لیا اور اپنے یوٹیلائز کر لیا اور ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی۔ جو لوگ سیریس ریسرچر ہیں نا، یہ بر صغیر کے اندر سوشلزم ورسز اسلامک فنڈامنٹلزم، وہ آپ کی اس بات سے 100% جو ہے وہ متفق ہیں کہ جو انٹرنیشنل کیپٹلسٹ فورسز تھی اس وقت، انہوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ جو ہے فائننس کیا ہے اور ان کو خریدا ہے اور ان کے مختلف طریقوں سے مدد کر کے ان کو سوسائٹی کے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کمیونزم کے خلاف اتنی بڑی زبردست قسم کا جو ہے محاذ پاکستان جیسے ملکوں میں کھولا۔ اور یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ مولانا مودودی صاحب جب یورپ کا دورہ کر کے واپس گئے جی تو انہوں نے جماعت اسلامی کے اندر یہ کہا کہ آپ کو جہاں کہیں بھی کمیونزم کا نام کسی گلی یا محلے میں کوئی لیتے ہوئے نظر آتا ہے اس کو ختم کرو، کافر ہیں وہ، ملحد ہے۔ جی بالکل۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے یا اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پہ بحث نہیں، لیکن وہ کیپٹلزم سے زیادہ جو ہے وہ کمیونزم کے قریب جاتا ہے، صحیح، چونکہ اس کا رجحان زیادہ تر ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہے۔ صحیح، اس کے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ اس کو فوکس کیوں کیا؟ اسی کو آپ اس طرح بھی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ باہر سے پیسے ملتے رہے، جس میں یہ آپ کی جو قومی اطاعت تھا، اور اس کو بھی ظاہر ہے فنڈامنٹلسٹ لوگ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ تو اس میں وہ جو 9 کروڑ روپے والا قصہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے دیا گیا، وہ تو اب کوئی سیکرٹ نہیں، وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، اس میں نکل گیا۔ تھوڑا سا بتائیے گا کیا ہے یہ جب قومی اطاعت کی تحریک تھی نا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہے، جی تو اس کو بنیادی طور پہ جو اس کے اندر برین تھا وہ تو یہ بھی فنڈامنٹلسٹ لوگ تھے، ملا زیادہ تر جو ہے اس کے لیڈنگ رول میں تھا۔ اور اس قومی اطاعت کے بارے میں اب یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کی طرف سے 9 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت ہی بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا، اخبارات میں بھی باتیں آئی تھی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ایسا ہی کہ پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بعد میں خود امریکی اخبارات نے جو ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں نا ان کے کوئی وہ فریڈم آف انفارمیشن کے اس حساب سے 20 سال بعد یا 30 سال بعد اس کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ لیک کیے، جس میں یہ کنفرم ہوا کہ یہ واقعی جو ہے فائنینسنگ امریکہ کی تھی، 9 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیا گیا، جو بھٹو صاحب کے خلاف یہ جو تحریک چلی تھی اس وقت، جس کے نتیجے میں بعد میں مارشل لا لگ گیا۔ میں ایک شارٹ بریک پہ جاتا ہوں اور پھر ہم گفتگو ناظرین کرام میں ایک شارٹ بریک کے بعد آتا ہوں اور ہم اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر ہم اور ہندوستان میں رہیں۔ بھاشانی صاحب تھوڑا سا دیکھیں ہمارے مودودی صاحب کی موومنٹ کیا تھی اور ہندوستان ان کے نزدیک اس وقت کیا تھا جو سیپریشن سے پہلے اور پھر ٹوٹنے سے پہلے یا پاکستان کی فارمیشن کہہ لیجیے اس سے پہلے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی موومنٹ کس طرف نظر آتی ہے، مسلم برادرہڈ کا اوور آل کانسیپٹ کس طرف ہمیں لے کے جاتا ہے اور مغرب آن دا پیرل ہمیں کہاں نظر آتا ہے۔ آئی تھنک شارٹ بریک کے بعد یوں ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین، بلند اقبال حاضر آپ کے سامنے، میرے ساتھ بھاشانی صاحب ہیں۔ بھاشانی صاحب بہت پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے ہیں، مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل سرکمفرینشیل گفتگو ہوتی ہے اور بالکل اپنے ٹارگیٹ پہ لے آتے ہیں۔ بھاشانی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، یہاں پر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی میں دیر اور رہوں ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، یعنی پاکستان کی فارمیشن سے پہلے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مودودی صاحب خصوصاً اس طرف کی بات چھوڑ دیتے ہیں ابھی، کیونکہ وہاں بھی ایک پورا کا پورا افریقہ میں موومنٹ چل رہی ہے، ادھر افغانستان تک بھی چل رہی ہے۔ مودودی صاحب کا فوکس زیادہ تر ہندوستان پر رہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بلکہ وہ خلاف رہے پاکستان بنانے کے، اور اب تک لوگ کہتے ہیں کہ صاحب واہ کیا سمجھداری کی بات تھی کہ وہ ہندوستان کو توڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ ہندوستان کو نہیں توڑنا چاہتے تھے، تو وہ اس لیے نہیں توڑنا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پر وہ ایک مسلمان اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، مسلمان حکومت یا اسلامی حکومت اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب جواہر لال نہرو جیسے لوگ آ گئے ہیں، اب تو اس کی قسمت میں نہیں رہی، اب تو جمہوریت کی بات ہوگی اور مسلمان شاید ہی نظر آئے پاپولیشن وائز، تو اب چلو پاکستان چلتے ہیں اپنی ٹوکری لے کے اور دکان وہاں کھولتے ہیں۔ جی اس بارے میں دیکھیں جی، اصل بات تو یہی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ شروع میں تو پورے ہندوستان کے اندر کوئی تقسیم کا تو کوئی تصور کوئی سیریس جگہ پہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ہندوستان کا مالک اور وارث سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، تو ہم کیسے علیحدگی کی بات کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی خواب تھا تو وہ یہ تھا کہ ہم دوبارہ کوئی ایسی صورت اگر بنا سکتے ہیں کہ دوبارہ ہم پھر جو ہے یہاں پہ قابض ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ جتنے اسلامک فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں ان کی اپروچ جو ہے ان ڈیموکریٹک ہے، چونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ ڈیموکریسی یا ایسے کسی پروسیس میں یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں، چونکہ ہندو ظاہر ہے اتنی بڑی میجارٹی میں۔ یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے کہ یہ جب الیکشن ہونا شروع ہوئے اور یہ خصوصاً 30s کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ ایک نہرو نہ صحیح، لیکن یہ کہ ہندوستان چونکہ اب جو ہے وہ ووٹ کے پروسیس میں چلا گیا خود انگریزوں کے ہوتے ہوئے، تو اس میں ظاہر ہے مسلمان کسی صورت میں جو ہے وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ اور یہ ہندوؤں کے ساتھ ان کا یہ اپنی انسلٹ فیل کرتے تھے کہ ہندو ہمارے حکمران ہوں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کی مینٹالٹی یہ ہے کہ یہ کوئی ناپاک لوگ ہیں یا یہ بالکل ہی ہم سے کمتر لوگ ہیں، تو یہ کیسے ہم پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا، جو آپ کا جو سینس آف سپیریورٹی ڈیولپ ہوا وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بہت سپیریئر ہیں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بہت پاک ہیں، صاف ہیں، بلند ہیں، تو یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، یہ کیا ہے، ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم پہ حکومت کریں۔ تو اس وقت بھی ان کے اندر علیحدگی کا یہ مطلب ماننے کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خانہ جنگی تک جا سکتے تھے ایسی صورت میں، لیکن علیحدگی کا کانسیپٹ جو ہے وہ پھر بھی نہیں تھا، چونکہ کنفیوز تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ اگر کوئی تھا بھی تو بس اتنا تھا کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریتی علاقے ہیں وہاں پہ ہماری اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جو اقبال کا جو تھا تصور پاکستان جو یا قرارداد جو تھی وہ یہی تھی کہ مسلم اکثریتی علاقوں کے اندر۔ سمجھ گیا۔ ادھر آتے ہیں تھوڑا سا تھرڈ اسٹیپ پہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ بالکل گریجولی ناظرین کرام سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے جا رہے ہیں، پہلے ممبئی کانسیپٹ سے ہم پاکستان پہ آتے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹس کے حوالے سے آپ نے بات جب کی اور اسٹیٹ کے حوالے سے، تو اس میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ اول تو پاکستان کی اسٹیٹس بننے والی تھی، یعنی اسلامک اسٹیٹس اس سے بننے والی تھی۔ اس کو کلیئر کر دیجئے کہ اسٹیٹ اور اسٹیٹس میں کیا محض اسپیلنگ کی غلطی تھی؟ جیسے محمد جناح صاحب نے ایک وقت جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے تو اسٹیٹس کی بات کی تھی، اور ایک اسٹیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے افغانستان میں، اور ہمیں ایک اسٹیٹ نظر آ رہی ہے ادھر کشمیر کے علاقے میں، ایک اسٹیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے سندھ کے علاقے میں، تو یہ سڈنلی ایک اسٹیٹ کیسے بن گئی، اور وہ اس میں پھر ایک الگ طرح کا پاکستان تھا جس میں بنگلہ دیش نہیں تھا؟ تو ذرا اس حوالے سے اپنی کچھ اوپینین دیجیے گا۔ دیکھیں سر، اس میں تو بالکل یہ کلیئر بات ہے کہ شروع میں جب یہ قرارداد وغیرہ پاس ہوئی یا یہ جو ڈسکشن شروع ہوئی اس کے حوالے سے کہ کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی علیحدہ ارینجمنٹ ہونا چاہیے، تو اس میں سب کے ذہن میں، یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال کے ذہن میں اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں کلیئرلی یہ تھا کہ یہ بہت ساری اسٹیٹس ہوں گی نیم خود مختار قسم کی، صحیح، ٹھیک ہے جی، اور وہ ہوں گی ہندوستان کے وفاق کے اندر۔ اس کو اب جتنے ڈاکومنٹ ہیں اس وقت کی، ان کی تقریریں ہیں، ان کی کوئی تحریریں ہیں، لائبریریوں میں کوئی چیز موجود ہے، اس وقت کے جو اخبارات ہیں جیسے زمیندار ہے، انقلاب ہے، اس طرح کے جو اردو اخبارات ہیں ان کی کاپیاں آپ نکال کے دیکھیں، بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ ریاستیں ہوں گی، اور وہ ریاستیں کوئی خود مختار ہوں گی لیکن ہندوستان کے وفاق کے اندر، اس سے باہر کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ
اپ ٹو 1946 تک بھی جب کیبنٹ مشن آیا تو اس وقت قائد اعظم نے یہ فارمولہ مان لیا جو یہی اسٹیٹس کا ہی فارمولہ تھا. قائد اعظم نے مان لیا نا. اگر نہرو تقریر نہ کرتے ریڈیو پہ جا کے تو آج میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ ہندوستان ہوتا, کیونکہ واحد یہی بنا نا کہ نہرو نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی جو ہونا ہے ہو جائے گا, لیکن بعد میں جب الیکشن ہوں گے میجارٹی ہوگی تو ہمارا جو بھی ڈیسیجن ہوگا میجارٹی کے تھرو ہوگا. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ریاستوں کی طرف سے قائد اعظم کے اندر, اقبال کے اندر تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے, پھر بحث ادھر چلی جائے گی. وہ تو خود ڈاکٹر جاوید اقبال کے آپ نے انٹرویو دیکھے ہوں گے, اور جو ان کے سیریس ریسرچر ہیں جو ان کی زندگی پہ لکھتے رہے ہیں, انہوں نے تو صاف صاف لکھا کہ علامہ اقبال کا قطن کوئی اس طرح کا تصور نہیں. اچھا تھوڑے سے پھر نام پہ آ جائیے پاکستان کے. پی فار پنجاب کہتے ہیں, پاکستان کا لفظ اس طرح سے کریٹ ہوا. پی فار پنجاب, اے فار افغانستان, کے فار کشمیر, ایس فار سندھ اور تان فار بلوچستان. پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس پورے پاکستان میں افغانستان آف کورس نہیں شامل ہوا, بنگلہ دیش کا ذکر نہیں آیا, جبکہ سننے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جو رینڈم الیکشن ہوئے تو اس میں 96% تو بنگال کی موومنٹ تھی پاکستان کے لیے, وہی بنگلہ دیش ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لوگ باغ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کی کوئی خاص اتنی انٹرسٹ نہیں تھی, لیکن پنجاب ڈیولپ کر گیا پاکستان کی شکل میں. سندھ نے کوئی ووٹ نہیں دیا تھا, یا سندھ کی طرف سے بہت منیمم ووٹ تھی, یا پھر بلوچستان تو شامل ہی نہیں ہونا چاہتا تھا. تو ایک ایسا پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹیٹس کی فارم میں. اب سڈنلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان بلٹ ہو جاتا ہے, اور اس میں ایک تو پاکستان کا لفظ جو ہے پہلے تو ادھر ہی آ جاتے ہیں, اس میں جب افغانستان نہیں ہے تو پھر پاکستان مکمل کیسے ہو رہا ہے, بنگلہ دیش نہیں ہے تو. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے تاریخ کا کہ یہ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ پی سے مراد پنجاب, تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں اب کسی تاریخ دان کو, اس طرح کریٹ نہیں ہوئی, قطن ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو تشریحات میں آپ چلے جائیں نا تو پاکستان پی چلو پنجاب ہو گیا, الف جو ہے اس پہ بعض کہتے ہیں جی اس کا مطلب افغانیہ تھا, وہ تے کا کوئی کچھ نکلتا ہے, اصل بات کیا ہے. اور کشمیر کا تو خیر اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا, چونکہ اس میں ریاستیں جو ہیں نا ریاستیں وہ کوئی ہندوستان کی جو 8-10 ریاستوں پہ پاکستان کی نظر تھی, جس میں ریاست حیدرآباد ہے. ظاہر ہے کوئی سوچ بھی تو نہیں سکتا تھا نا اس وقت, میں شروع کی بات کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان بنتا ہے تو حیدرآباد اس میں نہیں ہوگا کیونکہ اس کا حکمران کون ہے. کشمیر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ باقی ریاستیں چھوڑ کے ریاست باولپور, ریاست کلات, ریاست سوات, تو صرف ایک ریاست کے کشمیر لگانے کا کیا مطلب ہے, جس کا پورا نام بھی کے سے نہیں ہے, اس کا جے سے ہے, جموں کشمیر ہے. اس کو ہمیشہ لوگ ریاست جموں کشمیر کہتے رہے. آپ کہتے ہیں مسنومر. دس از, یہ جو ہے بالکل سفید جھوٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا. اور یہ پاکستان کا جو لفظ کریٹ ہوا, یہ کریٹ ہوا ہندوستان کے پیرلل, کہ یہ ناپاک لوگ ہیں, ہم پاک لوگ ہیں, اور یہ پاک لوگوں کا وطن ہے اور وہ ناپاک لوگوں کا وطن. دیٹس اٹ. یہ اس کے میرا خیال ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب ہماری آزادی میں اس کا ذکر کیا ہے ایسا کچھ, کہ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی زمین. ایگزیکٹلی, دیٹس اٹ, دیٹس دا فیکٹ. اب پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی, جس میں ایک آئیڈیالوجی آف پاکستان بھی ہے کہ یہ اب بنا لیا تو اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یہ اب بنا لیا تو اس کے لفظ کا کیا کیا مطلب ہے. بلوچستان آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر, اس کا تان سے بلوچستان اس ریاست کالات تھی جس کا بلوچستان ایک حصہ تھا. تو آپ نے ریاست شامل کرنی ہے تو کیا آپ لگائیں گے نا, آپ کیا مطلب مذاق کرتے ہیں. آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین کرام, بہت مجھے امید ہے کہ آپ انجوائے کر رہے ہوں گے, لیکن ایک اور بات یہاں سے خود بخود پیدا ہوتی چلی گئی جب انہوں نے فرمایا بادشاہنی صاحب نے کہ یار پاک لوگوں کی زمین. ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب ہماری آزادی میں نے پتہ نہیں شاید بچپن میں کوئی پڑھی تھی جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا سر, تو مجھے ایک بات اس وقت بھی سوجی تھی, آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, کہ یار یہ تو ریسزم ہے سیدھا سیدھا, کہ ہم پاک ہیں اور تم ناپاک ہو. اور پھر یہ بات آگے بڑھ جاتی. ہم دیکھتے ہیں کلچر اور لنگوسٹک بنیادوں کے اوپر دو قومی نظریہ